السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد ساجد فاروقی۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے بنگرا، جسے ہندی میں برنگ راج کہا جاتا ہے اور برنگ راج کے نام سے ہی زیادہ معروف ہے، کا آئل بنانا سیکھا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بالوں کے مسائل کے لیے انشاءاللہ ایک کراماتی چیز ہے۔ تو کل ہم نے صرف اس کی بالوں کے لیے افادیت پر بات کی تھی، لیکن یہ اور بھی بہت سارے فوائد کا حامل ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس کے کچھ مزید فوائد پر بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک بنگرا کی پہچان نہیں کی تو اس کی اچھے سے پہچان کر لیجئے۔ یہ ہے اس کا پودا، کسی بھی نمی والی جگہ پر یہ آپ کو مل جائے گا۔ بنگرا کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے، اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ تقریباً 12 مہینے ہمیں باہر سے حاصل ہو جاتا ہے۔ جب چاول کی فصل پک کے تیار ہوتی ہے تو یہ وافر پایا جاتا ہے، ہر جگہ سے آسانی سے اس کے ملنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ نمی والی جگہوں پر یہ عموماً پیدا ہوتا ہے، اور باقی مہینوں میں یہ کم ملتا ہے لیکن مل جاتا ہے۔ یہ بہت اچھا مصفی خون ہے، فساد خون کو دور کرتا ہے، نظام انہضام کی اصلاح کرتا ہے، ہاضم انزائمز کی سیکریشن کو بیلنس کرتا ہے، ان کے امبیلنس کو دور کرتا ہے، کاسر ریا ہے، بدن سے ریا کو خارج کرتا ہے۔ بنگرا کے استعمال سے سکلے سماعت کا پرابلم حل ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اونچا سنائی دیتا ہے، سننے میں دشواری، دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ بنگرا کا استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کی سماعت کا پرابلم حل ہوگا۔ بنگرا کے اندر اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل پراپرٹیز پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہماری سکن کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ جن لوگوں کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، ایڑیوں میں پھٹن پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے بہت پریشانی ہوتی ہے، تو آپ بنگرا کا جوس استعمال کیجیے۔ فریش بنگرا آپ کو باہر سے حاصل کرنا ہے، اسے دھو کر صاف شفاف کر لیجیے، گرائنڈر میں پیسنے کے بعد اسے نچوڑ لیجیے، آپ کو بنگرا کا جوس حاصل ہو جائے گا، بنگرا میں سے پانی نکل آئے گا۔ چند دن لگاتار آپ نے پھٹی ہوئی ایڑیوں کے مقام پر یہ پانی لگانا ہے، انشاءاللہ زخم مندمل ہو جائیں گے، جلد آپ کی نرم و ملائم ہو جائے گی اور آپ کا پرابلم حل ہو جائے گا۔ یہی جوس بلڈ پریشر کو نارمل کرنے کے لیے، مینج کرنے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ 2 ٹی سپون بنگرا کا جوس، اس میں 1 ٹی سپون، 1 چھوٹا چمچ شہد مکس کر کے آپ کو صبح و شام استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہنا شروع ہو جائے گا۔ ویسے جن لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے ان کے لیے کچھ ضروری غذائی ہدایات ہیں جن پر ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے رہتے ہیں، مثلا یہ کہ وہ پھلوں کا اور سلاد کا زیادہ استعمال کریں، کیونکہ پھلوں اور سبزیوں میں نائٹرک آکسائڈ پایا جاتا ہے جو ہماری بلڈ ویسلز کو ایکسپینڈ کرتا ہے، ان میں سے فاضل مواد کو نکالتا ہے، جس سے دوران خون بہتر ہو جاتا ہے، اور دوران خون بہتر ہونے کے ساتھ بلڈ پریشر کا پرابلم حل ہو جاتا ہے۔ بنگرا کا یہ جوس مائیگرین کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر آپ شدید سر درد کا شکار ہیں تو تھوڑا سا بنگرا کا یہ جوس لیجئے، اس میں تھوڑا سا کالی مرچ کا پاؤڈر شامل کر کے اسے اپنی پیشانی پہ لگائیے، انشاءاللہ فوری طور پہ سر درد ختم ہو جائے گا۔ ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے یہ جوس صبح و شام استعمال کرنا بہت مفید ہے۔ 1 سے 1.5 ٹی سپون، 2 ٹی سپون صبح و شام وہ بنگرا کا جوس استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ خون میں گلوکوز کا لیول نارمل رہنا شروع ہوگا۔ اور یرکان کے مریضوں کے لیے بنگرا کا یہ جوس بہت مفید ہے۔ صبح خالی پیٹ بنگرا کے جوس میں تھوڑا سا کالی مرچ کا پاؤڈر ڈال کے وہ استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ خاطر خواہ فائدہ ہوگا انہیں۔ آپ بنگرا کا کئی طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے دھو کر صاف شفاف کر کے سائے میں خشک کر کے پاؤڈر بنا کے صبح و شام 2 سے 3 گرام، یعنی چھوٹا آدھا چمچ تقریباً آپ اس کا کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کا جوس بنا کے آپ استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آشوب چشم کی صورت میں، آنکھوں میں دکھن کی صورت میں تھوڑا سا بنگرا پانی میں پکائیے اور اس پانی کے ساتھ اپنا چہرہ دھوئیے، آنکھیں دھوئیے، اس سے انشاءاللہ خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ بیخ بنگرا یعنی بنگرا کی جڑ بہت اچھی مقوی باں ہے، اسے آپ نے خشک کر لینا ہے، خشک کر کے پاؤڈر بنا لیجئے اور شہد میں ملا کر آپ اس کا معجون تیار کر سکتے ہیں، جو صبح و شام چھوٹا آدھا چمچ کھایا جا سکتا ہے، یا ویسے ہی یہ پاؤڈر دودھ کے ساتھ آپ صبح و شام استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے ویکنس دور ہوتی ہے، بدن کو بہت زیادہ تقویت ملتی ہے۔ اسی طرح بنگرا کے تخم بھی پیس کر یا پیسے بغیر ایسے ہی صبح و شام 2 گرام چھوٹا آدھا چمچ کے قریب کھائے جا سکتے ہیں۔ کمزوری اور لاغری کو دور کرنے کے
لیے، نظام انہضام کی اصلاح کے لیے اور بدن کی تقویت کے لیے یہ بہت مفید چیز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا کافی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک دیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔